میاں صاحب ہمارے سٹی میں سوئی گیس، الیکٹریسٹی، سکولز، کالجز اور انفراسٹرکچر آپ کی انتھک محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے یہ سب پلاننگ سے کیا؟ اگر آپ تعلیم حاصل کریں اور دل سے تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو پھر آپ منظور احمد بٹو کے بچوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ میاں نواز شریف کی اولاد کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ بھٹو فیملی سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ تعلیم حاصل کریں تو۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان بٹو سے کیا گیا ایک یادگار انٹرویو، ان کی وفات پر علاقہ غم میں ڈوب گیا۔ آج ہم میاں منظور احمد بٹو صاحب سے لوکل پولیٹکس، ان کی علاقہ کے لیے سروسز، علاقہ کے پرابلمز اور نیشنل پولیٹکس کے ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے۔ میاں صاحب، میں ابھی لرننگ لائف میں ہوں۔ اکارڈنگ ٹو مائی نالج آپ نے پولیٹکس کا آغاز 1960s میں کیا، تو اس حساب سے میں آپ کے پولیٹکس کے سفر کا 4th جنریشن کا ریپرزینٹیٹیو ہوں۔ میں نیو جنریشن کو آپ کے ساتھ لنک کرنا چاہتا ہوں تاکہ نیو جنریشن آپ کو ایز اے کریٹر، ایز اے ریفارمر، ایز اے ایجوکیشنسٹ اور ایز اے پولیٹیشین جان سکیں۔ آپ نئی نسل کے ساتھ میرا رابطہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور میں نے جس انداز میں پولیٹکس کی ابتدا کی اور جس انداز سے ارتقائی مناظر جو ہیں وہ طے کیے، اس سے آپ نئی نسل کو روشناس کرانا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی خدمت ہوگی آپ کی طرف سے، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میاں صاحب، جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمارے ایریا میں ایجوکیشنل فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر تھی۔ آئی وانٹ ٹو نو آپ نے کس انوائرمنٹ میں اور کس پیشن سے تعلیمی سفر کا آغاز کیا؟ 5ویں کلاس تک میں نے، پرائمری تک میں نے وساوے والا میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس سے میں حویلی لکھا کے ہائی اسکول میں داخل ہوا، اور میٹرک میں نے ہائی اسکول حویلی سے پاس کیا ہے۔ جناب بٹو صاحب، نیو جنریشن آج جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کی کوئی اسپیسیفک ڈائریکشن تھی یا پھر انسیڈنٹلی پولیٹکس میں آ گئے؟ گورنمنٹ کالج ساہیوال میں نے ایف اے کیا، لیکن وہاں میں تھوڑی پولیٹکس، جو کالج کی پولیٹکس ہے اس میں بھی میرا عمل دخل رہا۔ سیاست کے رموز جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کالج میں سیاست کیسے ہوتی ہے، کالج میں یونین کی سیاست کیسے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے گریجویشن کی اسلامیہ کالج لاہور سے، تو وہاں بھی میری دلچسپی رہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا، ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے کالج لائف سے سیکھنی شروع کی تھی، اور روڈ میپ میرے نزدیک یہی تھا کہ میں نے لوگوں کے مسائل کو سمجھنا ہے اور ان کو حل کرنا ہے، اور اپنے گاؤں سے شروع کرنا ہے اور اپنے علاقے سے شروع کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میاں صاحب، ہمارے سٹی میں سوئی گیس، الیکٹریسٹی، سکولز، کالجز اور انفراسٹرکچر آپ کی انتھک محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے یہ سب پلاننگ سے کیا یا پھر آٹومیٹکلی آپ سے یہ کام ہو گیا؟ بیٹے، آٹومیٹکلی کوئی کام بھی نہیں ہوتا، ایسے کام جو ہیں اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ بڑے جان جوکھوں کے کام ہیں، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر یہ آسان ہوتے تو مجھ سے پہلے بھی لوگ کر لیتے۔ تو یہ جو کچھ بھی میں کر سکا ہوں یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرے شامل حال رہا، اور اس علاقے کے عوام کی مہربانی اور ان کی ہمدردی اور ان کا ساتھ میرے ساتھ رہا۔ میاں صاحب، آپ نے اپنی پولیٹکس کا آغاز کہاں سے کیا اور یہ سفر کیسا رہا؟ پولیٹکس کا آغاز بیٹے میں نے یونین کونسل سے کیا۔ یونین کونسل کا ممبر بنا، اور ممبر ایسے سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوا۔ جی۔ تو اپنے گاؤں میں جب میں گریجویشن کر کے آیا تو اپنے گاؤں میں بی ڈی کے ممبر کے لیے مجھے کانٹیسٹ کرنا پڑا۔ کانٹیسٹ کیا، الیکشن لڑ کے جیتا، بلا مقابلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جب میں ممبر بن گیا، بی ڈی ممبر بن گیا، تو میں چیئرمین بلا مقابلہ ہو گیا، اور اس کے بعد ضلع کونسل کا ممبر ہو گیا۔ تو اس سے میں نے ابتدا کی۔ میاں صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیف منسٹر کے منصب پر فائز کیا۔
آپ نے ہمارے علاقہ کے لیے کیا کیا کام کیے؟ بطور چیف منسٹر سب سے زیادہ جو مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور جو میری سوچ کے مطابق میں نے اپنی سوچ کو عملی شکل دی وہ یہ تھی کہ دیہاتوں میں لوگوں کی زندگی کی محرومیاں جو ہیں ان کو دور کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یا پاکستان میں خاص طور پہ ترقی کا راستہ، عزت کا راستہ، شہرت کا راستہ اور خوشحالی کا راستہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ تعلیم حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کریں اور دل سے تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو پھر آپ منظور احمد وٹو کے بچوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ میاں نواز شریف کی اولاد کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ بھٹو فیملی سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ تعلیم حاصل کریں تو۔ آپ کی عمر کے بچے جو تھے وہ تو اسکولوں میں نہیں جاتے تھے، وہ تو گلیوں میں بنٹے کھیلتے تھے اور بھینسیں چراتے تھے اور نان بھائی کی دکان پہ مزدوری کرتے تھے اور پڑھتے کہاں تھے۔ اب آپ تو ماشاءاللہ اتنے جنٹل مین ہیں اور آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی اسٹڈی کی ہے اور بڑے ہونہار ہیں ماشاءاللہ۔